پام سنڈے مسیح برادری کا تہوار ہے جو دنیا بھر کے مسیح مناتے ہیں، جس کی نسبت حضرت مسیح کے یروشلم میں فاتحانہ داخلے سے منسوب ہے، جہاں ان کی آمد پر یروشلم میں ان کے ماننے والوں نے کھجور کے پتوں اور شاخوں کے ذریعے ان کا استقبال کیا تھا۔ مسیح عقائد کے مطابق یہ وہ دور تھا جب کسی بھی بادشاہ یا بڑی شخصیت کے استقبال کے لیے کھجوروں کے پتے ان پر نچھاور کیے جاتے تھے۔ یروشلم کے لوگوں نے حضرت مسیح کا استقبال عقیدت مندانہ رویے کے ساتھ کیا۔ حضرت مسیح یروشلم اپنا پیغام پہنچانے گئے تھے، جہاں جاتے ہی انہوں نے ہیکل کی صفائی کی تھی۔ یہ حضرت مسیح کی زندگی کے آخری ایام تھے، جس کے بعد انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 10ویں صدی میں یہ واقعہ تہوار کی شکل میں منایا جانے لگا۔ دنیا بھر کی طرح صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت شہر کوئٹہ میں بھی مسیح برادری یہ تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ کچھ عرصے قبل تک یہ تہوار جلوس کی شکل میں شہر کی شاہراہوں پر منایا جاتا تھا، لیکن حالات کی خرابی کے باعث یہ تہوار صرف گرجا گھروں کے اندر تک ہی محدود رہ گیا۔ مسیح برادری ان غیر مستحق حالات کے باوجود یہ تہوار جوش و ولولے کے ساتھ مناتی ہے، اور کوئی بھی عناصر ان کے جذبے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ کون خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ مانتا ہے؟ سارے مانتے ہیں۔ تو ثبوت 24 صرف میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، سب نے جانا ہے۔ جب خداوند بادشاہ ہے وہ تقریباً 14 سال سے پاسبانی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج 28 مارچ 2021 ہے، اور آج پوری دنیا میں جہاں کہیں مسیحی آباد ہیں، مسیحی ٹریڈیشن کے مطابق، مسیحی تعلیمات کے مطابق کھجوروں کا اتوار، جسے انگریزی میں پام سنڈے کہا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بائبل مقدس کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہماری نجات کا بانی ہے، جب ہم ان کی زمینی زندگی کو دیکھتے ہیں جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے اور اپنی بچپن اور جوانی کا وقت والدہ کے ساتھ گزارا، 30 سال کی عمر میں جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو بنی نوع انسان کی مخلصی نجات کی بشارت لے کر وہ لوگوں میں آئے، ان لوگوں کو توبہ کی کال دی، اور اسی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت جو معاشرے میں برائیاں تھیں اسے اجاگر کیا، تاکہ جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، وہ پیورلی خالصتاً خداوند کی عبادت کرے۔ تقریباً صلیب پر دیے جانے سے پہلے پام سنڈے جسے ہم مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوتا ہے، اور جب وہ یروشلم میں شاہانہ طور پر جاتے ہیں تو لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خدمت کا بیشتر وقت بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کیا، تو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو بہت سارے لوگ ہجوم کی صورت میں وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جو دستور ہے اس وقت کا، لوگ جب کوئی بادشاہ کی مانند اس شہر میں داخل ہوتا تھا تو اس کے پروسیشن میں کھجور کی ڈالیاں اور اپنے کپڑے بچھاتے تھے۔ یسوع مسیح کی آمد پر جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے
تو لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں اور کپڑے بچھائے، اسی کے ساتھ لوگوں نے نعرے مارے جو اس وقت کی مذہبی قیادت کے لیے ناگزیر تھے۔ انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے اس وقت لوگوں کو منع بھی کیا۔ نعرہ کیا تھا؟ ہوشنا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کے موقع پر اس وقت لوگوں نے انہیں والہانہ پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا، اور یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہیکل کی صفائی کرتے ہیں، جو مسیحی دستور کے موافق اس وقت جو ہیکل تھی وہاں پر تجارتی دکانیں تھیں، جس کے نظام پر وہ انتہائی کڑی تنقید کرتے ہیں اور عملاً اس کام کو روکنے کا ایکشن لیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ان کی صلیبی موت کا ہفتہ ہے، جسے ہم ہولی ویک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یروشلم میں داخل ہونے کے بعد جمعرات کے دن وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتے ہیں، جسے لاسٹ سفر کہتے ہیں، آخری فصح کہتے ہیں، جسے عشاء ربانی بھی کہتے ہیں۔ اس عشاء کے بعد، کھانے کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور رات بھر ان پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور صبح سویرے ان کی موت کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد وہ بھاری وزندار بلی کو اٹھا کر، جو انہی کی صلیب کا سبب بنی، کوہ کلوری کے مقام پر جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے ہیں، پسلی میں بھالا لگایا جاتا ہے اور انہیں صلیب پر لٹکایا جاتا ہے۔ صلیب پر لٹکاتے وقت ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ہیں، پسلی میں بھالا لگا ہوا ہے، اور ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے۔ اس ساری اذیت کے بعد وہ اپنی زبان مبارکہ سے 7 صلیبی کلمات فرماتے ہیں۔ ان کلمات میں سب سے پہلا کلمہ بھی معافی کا کلمہ ہے۔ جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے وہ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور ان کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: اے باپ، ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ڈاکو کی نجات کا اعلان کرتے ہیں، پھر اپنی والدہ پر توجہ دیتے ہیں، اپنی والدہ کی ذمہ داری اپنے شاگرد کے سپرد کرتے ہیں، جسے ہم یوحنا رسول کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں: اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ خدا سے دراصل گناہوں کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے تعلق سے ہم سب بخوبی جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تمام ہوا۔ پھر کہتے ہیں مجھے پیاس لگی، میں پیاسا ہوں۔ اس کے بعد اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ یہ مسیحی ایمان کی سادہ سی کہانی ہے جو اس بات پر جڑی ہوئی ہے، جس کے لیے ہم کوئی دوسری رائے نہیں دے سکتے۔ یہ بائبل مقدس میں سچائی لکھی ہوئی ہے، اور اس سچائی کی روشنی میں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے یہ باتیں تو اس وقت کلام مقدس کے مطابق جو واقعات ہوئے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن کلیسیاؤں میں یہ لگ بھگ مختلف اوقات میں رائج رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں وقتوں میں کلیسیائیں اس کی پریکٹس کرتی رہی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر پروٹیسٹنٹ کلیسیاؤں میں اس کا تصور 10ویں صدی میں دکھائی دیتا ہے، جس میں باقاعدہ کلیسیاؤں میں درس یا اعلان کیا گیا کہ وہ کھجوروں کے اتوار کو جلوس کی شکل میں یاد کریں، کھجور کی ڈالیوں کا استعمال کریں۔ ان کھجوروں کو جو پام سنڈے پر استعمال ہوتی تھی رکھا جاتا تھا، سکایا جاتا تھا، سکانے کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ بنائی جاتی تھی، اور اسی راکھ کو پھر نیکسٹ ایش وینسڈے پہ جب لینٹ کا آغاز ہوتا ہے، لوگوں کے ماتھے پر لگا کر کراس بنا کر اس بات کو یاد کیا جاتا تھا کہ انسان تو خاک ہے اور پھر خاک پہ لوٹ جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بائبل مقدس کی روشنی میں یہ پریکٹسز مختلف کلیسیاؤں میں آج بھی رائج ہیں۔ پام سنڈے مناتی ہیں، آخری فصح کی عبادت کرتی ہیں، جمعے کے روز 7 صلیبی کلمات کی عبادت ہوتی ہے، اور پھر اس کا اختتام سن رائز سروس جو اتوار آتا ہے، کھجوروں کے اتوار کے بعد صبح 5 بجے عبادت کی صورت میں خواتین، جو روایت ہے، خواتین جاتی ہیں صبح سویرے یسوع مسیح کی لاش کو دیکھنے،
تو لاش وہاں پہ نہیں ہوتی بلکہ یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں. وہ اس قبر کو شکست دیتے ہیں، موت کو شکست دیتے ہیں اور مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں. اس واقعے کی یادگاری میں ہم سن رائز سروس علی الصبح ان کے جی اٹھنے کی قیامت المسیح کی عبادت کرتے ہیں. اس عبادت میں خواتین صبح سویرے مشعلیں لے کر جاتی ہیں. ان کی یادگاری کو مناتے ہوئے سن رائز سروس میں کینڈلز جلائی جاتی ہیں. صبح سویرے جلوس میں اور کینڈلز کے ساتھ ہیکل میں داخل ہوا جاتا ہے اور جی اٹھنے کو یاد کیا جاتا ہے. اب یسوع مسیح تو دیکھیں جی اٹھے ہیں. پام سنڈے کو وہ یروشلیم میں جب داخل ہوتے ہیں تو گدھے پر سوار ہوتے ہیں، لادو کے بچے پر، اور حلیمی، ہمبلنس اور پیس میکر کی صورت میں، امن کے شہزادے کی صورت میں امن پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کی ہرگز یہ خواہش نہیں تھی اور نہ ہی وہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. انجیل مقدس جو ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ان کے شاگردوں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھی ہے. اب لہٰذا جب ہم ان اناجیل کی عظمت پر بات کرتے ہیں تو یہ وہ الہامی صحائف ہیں جو یسوع مسیح کے بعد ان کے شاگردوں نے روح کی ہدایت سے لکھے ہیں، جو آج بھی ہمارے پاس مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر موجود ہیں. ابھی 2021 میں بھی ایک قدیمی نسخہ بنی اسرائیل کی سرزمین سے ملا ہے جس کی شہادتیں آپ نے میڈیا پر دیکھی ہیں. یہ ابتدائی نسخے عبرانی، یونانی، ارامی زبانوں پر مبنی تھے جن کا انگریزی، اردو اور دنیا کی دیگر بے شمار زبانوں میں تراجم کیا جا چکا ہے. اب یہ جو بائبل مقدس ہے اس کی تو الوہیت اور اس کا اختیار تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب ہم جو ٹریڈیشنز ہیں ہمارے کیتھولک چرچ کے، ڈوگماز ہیں، لتوریا ہے جسے ہم کہتے ہیں، یا عبادات کی ترتیب ہے، اس کی پریکٹس ہے عبادت کی، تو وہ ڈیفرنٹ وقتوں میں مقرر کیے گئے ہیں. جیسے کیتھولک کے پاس ان کا اپنا عباداتی ترتیب ہے، پروٹیسٹنٹس ہیں جس میں ہم چرچ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اپنی ترتیب ہے. تو یہ بھی لگ بھگ جب کلیسیاں پنپتی ہیں، سنورتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، تو یہ عباداتی ترتیب کے سلسلے بھی اسی وقت سے شروع ہوئے تھے. لیکن باقاعدہ طور پر جب پروٹیسٹنٹ کلیسیاؤں کا وجود دکھائی دیتا ہے 11ویں، 12ویں، 13ویں صدی میں، تو ان وقتوں میں باقاعدہ یہ ترتیب، یہ لٹرجی لکھی گئی اور اس کو مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور وہ لٹرجی بھی اسی بائبل مقدس میں سے تیار کی گئی ہے. اور ہم بہت سارے زبور گاتے بھی ہیں. جو آپ نے ابھی میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کی ہے، یہ بزرگ داؤد کے دور سے انسٹرومنٹس کا ذکر دکھائی دیتا ہے. لیکن اس سے بھی پیچھے جائیں تو ہمیں توریت میں یوبل کا نام دکھائی دیتا ہے جو بانسلی یا بین بجانے والوں کا باپ ہے. وہ خدا کی حمد میں یہ بین بجاتا تھا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. آگے چل کے یہ سلسلہ ڈیولپ ہوتے ہوئے بزرگ داؤد کے ہاں دکھائی دیتا ہے جن کی کتاب مزامیر کے نام سے ہے. اس زبور کی کتاب میں ہمیں سازوں کا ذکر دکھائی دیتا ہے، خدائے بزرگ کو برتر کی مدح و سرائی کا تصور دکھائی دیتا ہے، حمد و ستائش کا تصور دکھائی دیتا ہے. اسی تصور کو باقاعدگی کے ساتھ اس یہودی عبادت خانوں میں بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسی عبادتی سلسلے کو مسیحی کلیسیاؤں نے بھی اپنایا ہوا ہے جو اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی زبانوں میں عبادات کرتے تھے. تو اس میں لٹرجی کو فالو کرتے تھے، حمد و ثنا کو کرتے تھے. جیسے ہم پاکستان میں، ہمارے ہاں عموماً پنجابی بولنے والے مسیحی ہیں تو پنجابی میں زبور اور گیت حمد و ثنا کے گائے جاتے ہیں، اردو میں گیت اور زبور اور حمد و ثنا کے لیے گائے جاتے ہیں. یہ ساز بجا کر حمد کرنے کا تصور ہمیں بائبل مقدس میں بزرگ داؤد سے دکھائی دیتا ہے. یہ مبارک جمعرات جس کا ذکر میں نے کیا ہے، جو عبادت ہم کرتے ہیں، یسوع مسیح اپنی آخری فسح کھاتے ہیں. عشاء ربانی بھی کہتے ہیں آخری کھانا کھاتے ہیں زمینی زندگی میں. جب وہ اپنا آخری کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے میں وہ روٹی لیتے ہیں جو توڑ کے اپنے شاگردوں کو ایک ایک نوالا انگور کا رس ہوتا ہے جو ڈپ کر کے روٹی ان کو دیتے ہیں، اور سب شاگردوں کے ساتھ مل کے وہ اپنا آخری کھانا کھاتے ہیں، جس کا درس وہ باقاعدہ دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. ہم ان کی اس یادگاری کو ادا کرتے ہیں. ہم بھی چرچ میں اب وہ روٹی کا تصور کئی جگہوں پر قائم ہے، لوگ روٹی توڑ کے دیتے ہیں، کچھ لوگ اس ویفر کو انگور کے رس کے ساتھ ڈپ کر کے دیتے ہیں. مبارک جمعرات کو جب یسوع مسیح کو پکڑوائے جانے کا عمل ہوتا ہے
یہ ہم آخری فسح کی جمعرات کے دن عبادت کریں گے، آخری کھانے سے پہلے جو ایشین ٹریڈیشن ہے کہ سارے جب شاگرد اکٹھے ہوتے ہیں تو استاد اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، یسوع مسیح اپنے حواریوں شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں، اور پاؤں دھونے کے بعد ہاتھ دھو کے سب کے ہاتھ اور پاؤں دھلوائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانے کی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہی روٹی توڑ کے وہ اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں اور ساتھ انگور کا رس دیتے ہیں۔ یہ رسم بنیادی طور پہ ہمبلنس، فروتنی، عاجزی، انکساری کا درس دیتی ہے۔